رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا وقت، اور افطاری تو اس کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم اسے صحیح طریقے سے کر رہے ہیں؟ آئیے ذرا افطاری کے ضروری احکامات اور آداب کو سمجھتے ہیں تاکہ اس مبارک وقت سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہ سوال بہت اہم ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ افطاری کا مطلب صرف بھوک پیاس مٹانا نہیں ہے۔ تو چلیں ان ہدایات کو دیکھتے ہیں جن پر عمل کر کے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک سے ہو اور اس کی برکتیں بھی ہمیں پوری ملیں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات، افطاری کا صحیح وقت آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اصول بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ اس کا تعلق کسی گھڑی یا کیلنڈر سے نہیں بلکہ قدرت کے ایک نظام سے ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے مطلب دن ختم اور رات شروع، بس وہی افطاری کا وقت ہے۔ اور ایک اور بہت دلچسپ بات، صرف صحیح وقت پر افطار کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس میں جلدی کرنے کی بھی تاکید ہے، یعنی جیسے ہی وقت ہو فوراً روزہ کھول لیا جائے، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے دیر کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی وقت پر افطار کرنے کی بات۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع کی طرف کہ اگر کوئی وقت سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جان بوجھ کر سورج ڈوبنے سے ایک لمحہ پہلے بھی روزہ توڑ دینا کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے ایک منظر دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے انہیں ایک مشکل پہاڑ پر لے گئے جہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو ٹخنوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا اور ان کی باچھیں پھٹی ہوئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جواب ملا، یہ وہ ہیں جو وقت ہونے سے پہلے ہی اپنا روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو اب سوچیں یہ کتنی سخت وارننگ ہے اس عمل کے خلاف۔ یہ سب جان کر ذہن میں ایک سوال تو آتا ہے کہ ٹھیک ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنا گناہ ہے، لیکن اگر کسی سے انجانے میں غلطی سے ایسا ہو جائے تو کیا اس کا بھی یہی حکم ہے؟ اور یہیں پر دین کی خوبصورتی اور رحمت سامنے آتی ہے۔ حدیث بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اسے اللہ نے ہی کھلایا اور پلایا ہے، یعنی انجانے میں ہوئی غلطی معاف ہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ افطاری کے وقت کے علاوہ ایک اور اہم اصول بھی ہے جس کا تعلق روزوں کی تعداد سے ہے، یعنی مسلسل روزہ رکھنا۔ اس عمل کو وصال کہتے ہیں۔ وصال کا مطلب ہے 2 یا 2 سے زیادہ دن لگاتار روزہ رکھنا بیچ میں افطار کیے بغیر، اور اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع فرمایا۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو ایسا کرتے ہیں تو آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی یہ آپ کی خصوصیت تھی، امت کے لیے یہ عمل جائز نہیں۔ اچھا، تو ہم نے وقت اور اصولوں کی بات کر لی۔ اب ذرا افطاری کے خوبصورت آداب کو دیکھتے ہیں، یعنی روزہ کھولنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بہت ہی پیارا اور سادہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا نام بسم اللہ کہہ کر شروع کریں۔ پھر اگر تازہ کھجوریں ہیں تو کیا ہی بات ہے، اگر وہ نہیں تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیں، اور اگر کھجوریں بھی نہ ہوں تو بس چند گھونٹ پانی پی لینا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد روزہ کھولنے کی دعا پڑھیں، اور وہ خاص دعا یہ ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، یعنی پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا؟ اور آخر میں افطاری کی برکت صرف روزہ دار تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ تو پوری کمیونٹی تک جاتا ہے۔ یہاں اجر کمانے کا ایک شاندار موقع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کی افطاری کروائی اسے بھی بالکل اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے اتنی فیاضی دکھائی ہو اس کے لیے بھی ایک پیاری سی دعا سکھائی گئی ہے۔ جب کسی کے ہاں افطار کریں تو یہ دعا دیں: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یعنی اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ تو ہم نے یہ سب کچھ دیکھا: افطاری کا صحیح وقت، اس کے آداب، اور دوسروں کو شریک کرنے کا عظیم ثواب۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کی روشنی میں ہم اپنی ہر افطاری کو ایک عام معمول سے بڑھ کر عبادت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک خاص موقع کیسے بنا سکتے ہیں؟